اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ ربیع الاول کا خصوصی میلاد ہمارے آقا اور آج اس سلسلے کا 15واں پروگرام۔ اعلانیہ تبلیغ جاری تھی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 45 اور قریش کی سختیاں مزید بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور اب ان میں اتنی تیزی آ گئی تھی اور اتنی سختی ہو گئی تھی کہ جس کو سن کر انسانیت کانپ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے پاس جو وفود آئے اور ان کو جو جواب دیے گئے، ان کے جواب میں قریش بپھر گئے اور انہوں نے اب مزید سختیاں شروع کر دیں۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا اور گرم سل ان کے سینے پر رکھ کر انہیں اسلام چھوڑنے کا حکم دیا جاتا، لیکن وہ ناکام رہے۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے اور گندگی بکھیرتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گندگی اور کانٹے ہٹاتے ہوئے گزر جاتے اور کچھ نہ کہتے۔ ایک دن جب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر بکری کی اوجری ڈال دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں اور اپنے ہاتھ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشاک کو صاف کیا۔ بعثت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھرے بازار میں شدید بدتمیزی کی، اور میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بغیر کوئی جواب دیے چلے گئے۔ حضرت حمزہ شکار کے بعد حسب معمول بیت اللہ کے طواف کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں کسی نے ابو جہل کی بدتمیزی کا ذکر ان سے کر دیا۔ حضرت حمزہ بغیر کسی اور شخص کی طرف دیکھے سیدھے کعبہ تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بیٹھا شیخیاں بگار رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے اتنے زور سے کمان اس کے سر پر ماری کہ اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ قبیلہ مخزوم کے لوگ اپنے سردار کی حمایت میں اٹھے تو ابو جہل نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ زیادتی پہلے میری طرف سے ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ نے ایمان لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد آپ کی نصرت میرے لیے میری زندگی اور جان سے بڑھ کر ہوگی۔ جب قریش نے اسلام کو اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھا تو قریش نے ایک مرتبہ پھر عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی بڑی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو دولت کی طلب ہے تو ہم آپ کو اتنی دولت اکٹھی کر دیں گے کہ پورے عرب میں آپ سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہوگا، اور اگر قیادت و سیادت کی طلب ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر بادشاہت درکار ہے تو ہم سب آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آسیب ہے تو ہم اپنے خرچے پر اس کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر کوئی حسینہ تو عرب کی سب سے زیادہ حسین خاتون کے ساتھ آپ کی شادی کروا دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام باتیں سن کر سورہ حامیم سجدہ کی 1 سے 38 تک کی آیات کی تلاوت کی، جس کا عتبہ پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے واپس لوٹ کر مہلت دینے کا مشورہ دیا، جو انہوں نے نہیں مانا۔ اسی سال حضرت عمر بن خطاب نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت عمر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے تلوار لے کر جا رہے تھے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرو گے تو عبد مناف آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے علاوہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔
یہ سنتے ہی سیدھے حضرت عمر اپنی بہن کے گھر گئے۔ اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بتانے سے انکار کیا تو آپ نے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ درمیان میں بہن فاطمہ آئی تو انہیں بھی مارا، لیکن جب بہن کا خون دیکھا تو دل کچھ نرم ہوا۔ حضرت عمر نے قرآن دیکھنے اور پڑھنے کی آرزو کی۔ بہن نے طہارت کی شرط پورے ہونے پر قرآن مجید حضرت عمر کے حوالے کیا۔ حضرت عمر نے جب قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھی تو ان کے دل پر شدید اثر ہوا، چنانچہ آپ سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان جو چھپ چھپ کر غاروں میں اور گھروں میں نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کھلم کھلا بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ ہمارے آقا آپ نے سنا، آج اس سلسلے کا 15واں پروگرام پیش کیا گیا۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔